لیے تمام تعریفیں، جو رحمان ہے، رحیم ہے، قدوس ہے، جبار ہے، قہار ہے، مومن و مہیمن ہے، اور جس کا نام لینے والا کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا، بلکہ ناکام لوگ جب اس کا نام دل سے لیتے ہیں تو اس کا فضل اور اس کی رحمت تھام لیتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے اور حضور کو نور سے زیادہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی آیا، اس کے ساتھ کوئی چھوٹا سا بچہ تھا۔ اس نے آ کر حضرت فاروق کو سلام کیا اور کہا کہ مجھ سے پوچھئے اس بچے کا معاملہ کیا ہے؟ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بتاؤ اس بچے کا معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا امیر المومنین، میں کسی دوسرے ملک جانے لگا تھا اس حالت میں کہ میری بیوی حاملہ تھی، پیٹ سے تھی، اور میں کسی دوسرے ملک کسی کام کے سبب جانے لگا۔ میری بیوی بزل تھی کہ تم نہ جا، کہ میری یہ حالت ہے اور تو مجھے تنہا چھوڑ کر جا رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ میرا جانا بہت ضروری ہے، سفر ملتوی نہیں کر سکتا میں۔ تو میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ یہ جو میرے پیٹ میں ہے اس کو کس کے حوالے کر رہا ہے؟ تو میں نے کہا استودع اللہ ما فی بطنک، سبحان اللہ، جو کچھ تیرے پیٹ میں ہے میں اسے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ امیر المومنین میں چلا گیا اور جب میں واپس لوٹا تو مجھے ایک ایسی خبر سننے کو ملی جس نے میرا سینہ چیر دیا اور دل مغموم کر دیا، اور خبر یہ تھی کہ تیری بیوی فوت ہو گئی ہے، اور جو حمل تھا وہ بچہ بھی اس کے ساتھ ہی پیٹ میں فوت ہو گیا۔ بہت دکھی ہوا اور سوچتا تھا کہ میں نے اسے اللہ کے سپرد کیا، اور فرمان سرکار پاک کا یہ ہے کہ جو اللہ کے سپرد کر دے معاملے کو وہ کبھی خائب و خاسر نہیں ہوتا۔ فرمان بھی سچا ہے، حضور بھی سچے ہیں، بیوی بھی مر گئی، ساتھ جو بچی بچہ تھا وہ بھی مر گیا۔ بہرحال میں بوجھل قدموں سے اپنی بیوی کی قبر پر پہنچا، اپنے بھائی کے ساتھ فاتحہ پڑھی، دعا مغفرت کی، لوٹنے لگا تو شام کا ٹائم تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ قبر میں سے کوئی روشنی نکلی ہے۔ میں نے پلٹ کے پیچھے دیکھا تو واقعتاً میری بیوی کی قبر میں سے روشنی نکل رہی تھی۔ میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ قبر کھل گئی ہے اور میری بیوی ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ کھیل رہی ہے، اور میرے کانوں میں آواز آتی ہے کہ اس لڑکے کو اٹھاؤ اور لے جاؤ، ہمارے سپرد کو نہیں کیا تھا، ہم تمہیں لوٹا رہے ہیں، اگر تو بیوی بھی سپرد ہمارے کرتا ہم وہ بھی لوٹا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے میں نے
کا آغاز یہاں سے کیا کہ اللہ کے لیے تعریف ہے کہ جس کے سپرد کوئی کام کر دو تو وہ کام نہ ٹوٹتا ہے نہ رکتا ہے۔ پھر درود و سلام ہوں ہمارے آقا و مولا و مولا و ملجا کہ جن کے نام میں اللہ سبحانہ نے اس درجے کی برکت رکھی ہے اور اس شان کی عظمت ہے آپ کی کہ اللہ پاک فرماتا ہے محبوب جو بھی امتی آپ کا جیسا بھی ہو آپ کا نام لے گا اور درود پڑے گا تو آپ کا رب اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرما دے گا۔ آپ دیکھیں اللہ پاک کے سپرد کریں کام تو ٹوٹتا نہیں اور ڈوبتا نہیں، اور اگر حضور پر نور کا نام لے لو تو ساری نوست ختم ہو جاتی ہے اور رحمتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ حضور پر نور کا نام برکت والا ہے۔ اس ماہ ربیع الاول شریف میں انعقاد محافل میلاد اسی لیے کی جاتی ہیں، انعقاد محافل کا، کہ ہم سب کو مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ حضور پاک سے آگاہی نصیب ہو۔ آپ کی عزت و عظمت کے بارے میں ذکر ہوتا ہے، آپ کے معجزات کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کے قلب اطہر میں جو امت کا درد ہے اور جو امت کے لیے محبت ہے اس کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کو جو رب تعالیٰ نے منصب دے دیا اس کا تذکرہ ہوتا ہے، قیامت کے دن جو آپ شفاعت فرمائیں گے گناہگاروں کی اس کا تذکرہ ہوتا ہے، معاشرے کو کس طریقے سے حسین تر کیا جا سکتا ہے، کس طریقے سے حضور پر نور کی پیروی کر کے اولاد اپنے ماں باپ کو، ماں باپ اپنی اولاد کی، یعنی اولاد ماں باپ کو کیسے راضی کر سکتی ہے، ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کر سکتے ہیں، بیوی اپنے خاوند کی کس طرح خدمت کر کے جنت کا حصول کر سکتی ہے، خاوند کس طرح اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزار کر اس جان میں بھی اور عاقبت میں بھی کامیابی حاصل کر سکتا ہے، بیٹیاں اور بیٹے اپنے ماں باپ کے اور اپنے بزرگوں کا کیسے عزت کر کے دونوں جہانوں کی کامیابی پا سکتے ہیں، یہ سارے امور ڈسکس ہوتے ہیں ان محافل میں۔ اور یہ کیسے ڈسکس ہوتے ہیں؟ اگر ان کو بلا واسطہ نہ بھی ڈسکس کیا جائے تو جب یہ گفتگو ہوتی ہے کہ ہمارے آقا و مولا نے دائی حلیمہ کے آنے پر چپل نہ پہنی اور دوڑتے ہوئے گئے اور انہیں اونٹنی سے اتارا اور ان کا ہاتھ چوما اور جماعت نے پوچھا کہ حضور یہ کون ہے، اور حضور نے فرمایا یہ وہ عورت ہے جس کی چھاتی سے میں نے دودھ پیا ہے، تو یہاں بلا واسطہ والدین کے حقوق کی بات ہو جاتی ہے۔ اس طرح ہر ایک معاشرے کے طبقے کو میلاد کے ساتھ ضرور کنیکشن ہے اس کا اور تعلق ہے۔ جب امت کو یہ معلوم ہوگا کہ ہمارے آقا و مولا و بابا و ملجا کی عزت یہ ہے، عظمت یہ ہے، تو امت کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہو جائے گی، اور جب امت کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہوئی تو محبت اطاعت پر مجبور کر دیتی ہے، مجبور کر دیتی ہے۔ دیکھیں آپ نے جن دوستوں نے یہ ٹوپیاں پہن رکھی ہے یہ کالی، یقیناً یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ میرے بہت سارے دوست ہیں، میں نے داڑھی لمبی کی انہوں نے لمبی کر لی، میں نے نہیں کہا لمبی داڑھی رکھی، بالکل میں نے نہیں کہا۔ میں نے بہت سارے دوستوں کو دیکھا انہوں نے داڑھی جس طرح میری ایسے کر لی۔ محبت ویسے ہی نقل پر مجبور کرتی ہے۔ میلاد کا ذکر کر کے حضور کی محبت ابھاری جاتی ہے سینوں میں، اور جب وہ محبت ابھر آتی ہے خود بخود آنکھ میں حیا پیدا ہو جاتی ہے، خون میں وفا پیدا ہو جاتی ہے۔ معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ حضور کے ذکر سے بہتر کائنات میں کوئی چیز بھی نہیں۔
کوئی اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کوئی شے نہیں ہے. آپ کیسے اپنی اولاد کو ٹھیک کر سکتے ہیں مجھے بتائیں کیسے؟ آپ کو حدیث شریف کی ضرورت ہے. آپ کیسے اگر دو بندے آپس میں لڑے ہوئے ہیں تو کیسے آپ ان میں صلح کرا سکتے ہیں؟ آپ کو یہ بولنا پڑے گا کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح خیبر کے روز مکہ المکرمہ کے ساتھ ٹیک لگا کر کعبہ اللہ کے ساتھ مکہ المکرمہ میں فرمایا میں نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا. حضور نے فرمایا جس کے قبضے کے اندر میرا گھر ہے جب میں یہاں سے نکلا پھر میرے گھر پہ کافروں نے قبضہ کر لیا تو جس کے قبضے میں میرا گھر ہے وہ ڈرے نہیں کہ میں اس کی گردن کاٹ دوں گا کہ کیوں اس نے میرے گھر پر قبضہ کر لیا. خبردار وہ ڈرے میرے سامنے آئے اس کو لایا جائے. اور جب حضور کے سامنے اس کو لایا گیا تو حضور نے فرمایا جا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا اپنا گھر بھی تجھے ہی دے دیا. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ باد زندہ باد. حضور پر نور کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اب وہ زندگی جو بہترین نمونہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حضور کی زندگی پیر صاحب کی زندگی تو نمونہ ہے وہ حضور دے غلام نے یہ دماغ میں رکھ لو. مولوی صاحب کی زندگی بھی نمونہ نہیں ہے پیر کی زندگی بھی نمونہ نہیں ہے نہ میری زندگی نمونہ ہے نہ کسی اور کی زندگی نمونہ ہے. غوث پاک کی زندگی اگر نمونہ ہے تو بتاؤ مجھے غوث پاک کو لیے کس کی زندگی نمونہ ہے؟ اگر مولا علی کی زندگی نمونہ بتاتے ہو تو بتاؤ مجھے مولا علی کے لیے کس کی زندگی نمونہ ہے؟ اگر حضرت ابوبکر کا نام آپ لیتے ہیں تو میں سوال کروں گا حضرت ابوبکر کے لیے کس کی زندگی نمونہ ہے؟ آپ سو کو حضرت ساتھ سرے تے کنڈ سارا جہان پھر کے دیکھ لو جس بڑے کا نام لوگے اس بڑے کا سر جہاں جھکا ہوگا وہاں غور سے دیکھنا تمہیں قدمے مصطفیٰ نظر آئے. بات حضور پر نور کی ہے حضور پر نور سے محبت حضور پر نور کے طریقے سے بیان اور حضور کی سنت پر عمل اس کے سوا زندگی سنور سکتی ہی نہیں. اللہ العظیم میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس کے بغیر آپ کی کامیابی کا کسی صورت میں امکان نہیں ہے. تو اس لیے ان محافلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے کہ ہماری زندگیاں تبدیل ہوں ہمیں کچھ پتا چلے. اگر ہم پہلے درود شریف نہیں پڑھتے تھے تو پڑھنا شروع کر دیں. کتنے بندے ہیں اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جو درود شریف پڑھتے ہیں روزانہ درود شریف پڑھتے ہیں ان کی رات کو آنکھ نہیں لگتی جب تک وہ درود نہ پڑھ لیں. کتنے بندے بتائیں مجھے آپ کی مشکلیں کہاں سے حل ہوں گی آپ کی تکلیفیں کہاں سے حل ہوں گی؟ آپ کو ایک پیر صاحب بتلاتے ہیں کچھ تلسم تو آپ دوڑ پڑتے ہیں. آپ کو کوئی پیر صاحب تویز دیتے ہیں تو آپ اس کو سنبھال کر رکھتے ہیں. سنار کے پاس جا کر چاندی میں بڑھاتے ہیں سونے میں اس کو چھنی کرواتے ہیں. اور پتر روح زمینی پیر جمعہ ہی نہیں جڑا وہ تویز لکھ سکے جڑا فیض مصطفیٰ دے نام وچ ہے. آپ کے پاس حال تو موجود ہے. یہ معاملوں کا انکار کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں حضور پر پکا کیا جائے اور تمہیں حضور علیہ السلام کے نام کی عظمت بتائی جائے. حضور علیہ السلام کی عزت حضور کی عظمت حضور کے نام کی عظمت تو آپ کے جتنے مسائل ہیں حل ہو سکتے ہیں. آپ کی دعا مثلا آپ دعا کر رہے ہیں دعا یہ کرتے ہیں یا اللہ میں قرض دار ہوں میرا قرض دور کر دے تو دعا قبول نہیں ہوگی آپ کی. آپ اس سے پہلے درود شریف پڑھیں اور اس کے اینڈ میں بھی درود شریف پڑھیں تو بیچ میں آپ کی مراد مل جائے گی. یہ حضرت عمر فاروق کا قول ہے ان دعا معلق دعا لٹکا دی جاتی ہے بین الارض والسماء زمین اور آسمان کے درمیان. اور جب تو نبی پاک پر درود پڑھتا ہے دعا کرنے والے تو اللہ اس دعا کو نہیں درود کو قبول کرتا ہے. دعا خود ہی بیچ میں خدائے بزرگ کو کرتا ہے. سبحان اللہ. تو آپ اپنا معمول بنائیں حضور کی سنتوں کو اپنائیں. آپ اگر اپنے بچوں کے معاملے میں پریشان ہیں کہ ان میں اتفاق نہیں ان میں اتحاد نہیں بتائیں آپ نے کتنی تعلیم دی ہے ان کو حضور علیہ السلام کے متعلق کتنی محبت آپ نے ان کے اندر ڈالی ہے نبی علیہ السلام کی ذات کی. اگر آپ ان کے کلیجے کے اندر حضور کی محبت ڈالتے تو وہ کبھی بھی آپ کے بے ادب نہ ہوتے کبھی بھی آپ کے گستاخ نہ ہوتے. اگر آپ کا آپ کی بیوی سے پھنڈا ہے تو بتائیں کتنی ڈسکس کی ہے اپنے گھروں کے اندر آپ نے حضور علیہ السلام کی سنت کے متعلق. یہ میں آج بڑی مختلف سے طریقے سے آپ کو ڈنگے والوں کو یہ باتیں سنا رہا ہوں. آپ کی ٹینشنیں ختم نہیں ہوں گی
جب تک آپ در مصطفیٰ پر پکے نہیں ہوں گے. آپ اپنا اوڑھنا اور چھوڑنا سرکار کو بنائیں. آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حضور کی سنت کو مد نظر رکھیں. آپ نبی علیہ السلام سے اندر سے ٹوٹ کر پیار کریں. رب کعبہ کی قسم ہے آپ کے ٹوٹے ہوئے کام درست ہو جائیں گے اور ڈوبی ہوئی بیڑیاں تیرنا شروع کر دیں گے. یہ پکی بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ بڑا شور مچایا اس پہ, لیکن کون سنتا ہے؟ ہر ایک اپنی اپنی دعائی دے رہا ہے, اپنی اپنی ہانک رہا ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں ڈوبی نامے تیرا چاہیے, ڈوبی 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 نامے. بلکہ حضور کے غلاموں کی اگر میں عظمت آپ کو بتاؤں آپ حیران رہ جائیں. ایک بزرگ گزرے حضور کی اولاد میں جن کا نام ہے امام زین العابدین. آپ سب جانتے ہوں گے اس بزرگ کے والد پاک ان کے ابا کا نام ہے حضرت امام حسین. یہی وہ ہیں جو کربلا میں تلے تناب آپس بچے ہیں. حضرت امام زین العابدین آپ تشریف فرما سے گلی میں جا رہے تھے, ایک عورت روے بھی فریادہ بھی کرے تو دیکھو لیکی گاں سی گاں مار گئی. کول بیٹھی ہوئی بچہ اس کا چھوٹے چھوٹے دو بچے بیٹھے ہوئے روئے رہی. تو آپ قریب سے گزرے. شان خدا اس عورت کو نہیں تھا پتا کہ یہ امام زین العابدین. اتنا عجز تھا امام زین العابدین میں آپ کو بتلا نہیں سکتا. اتنا عجز تھا آپ کو میں بیان نہیں کر سکتا. ایک مرتبہ مدینہ شریف سے آپ حج کرنے کے لیے جانے کا آپ نے ارادہ کیا تو 3000 افراد نے ارادہ کر لیا گرد و نواز سے کہ ہم امام کے ساتھ جائیں گے, امام زین العابدین کے ساتھ. تو آپ نے انہیں فرمایا کہ تم جاؤ جاؤ تم. تو آپ نہیں ان کے ساتھ گئے, انہوں نے بھیج دیتا. آپ تنے تنہا پیدل آئے. اللہ رسول کی قسم, رستے میں جو واقعات ہے وہ ٹاپے کے اور ہے تنے تنہا. تو کسی نے رستے میں آپ سے پوچھا کہ آپ کون ہو, تو کہا نبی پاک کی امت میں سے سب سے کم تھا. اللہ, یہ ہوتی ہے عظمت والے لوگوں کی باتیں. اللہ ہمیں یہ بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا تو آپ کو وہ عورت جانتی بھی نہیں تھی, آپ ہمیشہ چھپتے تھے. آپ کا جو آوزاری ادھر مشہور ہے وہ کعبۃ اللہ شریف میں کہ رات کے وقت آپ جو ہے وہ آوزاری کرتے تھے. ایک مرتبہ مالک نے دینار کو بھی نہ سمجھ آئی کہ یہ کون ہے جو رات کو رو رہا ہے, اور حرم کنویں کو اس نے ایسے کیا ہوا ہے کہ ایک تھری مچی ہوئی سی راتی آپ روندے صدقہ پہ پڑھ کے پوری روئے زمین تے سب تو وڈا گناہگار میں ہاں تے تیرے بارش کے قطرے بھی گنیا جا سکتا ہے, تے گناہاں میرے نہیں گنیا جا سکتا, تے تیری ریت دے ذرے بھی شمارے جا سکتے ہیں, پر میریاں خطاواں بد نہیں ہیں. فلاں فلاں اتنی عجز والی باتیں. رو رہے تھے تو منہ پر ایسے کپڑا چہرہ ننگا نہیں تھا. تو حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں جدو نماز دا اذان دا تجدہ ویلا تھوڑا آیا نا اذان پڑھنے کے لیے, کوئی آنے لگا کہ حضرت چپ کر کے نکل رہے اس سائڈ. تو میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا, مجھے نہیں تھا پتا یہ کون ہے. میں نے کہا اس بندے کا میں منہ دیکھوں گا یہ ہے کون. اللہ جانے اللہ نے اس کے ساتھ کیا کیا, یہ اتنا رو رہا ہے, اتنا چلا رہا ہے, اتنا گریا کر رہا ہے. تو میں اس کے پیچھے پیچھے چل دیا بندے کے. تو وہ جب ایک ایسی جگہ آئی جہاں پر کوئی نہیں تھا تو میں نے پیچھے سے کپڑا پکڑ لیا اور میں نے کہا رکو بھائی اپنا چہرہ دکھا. انہوں نے رک کر کہا کہ میرا چہرہ دیکھ کے تم یہ کرنا ہے. میں نے کہا نہیں میں تیرا چہرہ دیکھنا چاہتا. اللہ جانے تینوں اللہ نے کتنی سزا دی ہے, تو اتنا رو گئے, اتنی گریا کر گئے, تیرے چہرے میں کیا ہوا ہے تو چھپایا ہوا ہے. انہوں نے پھر کہا یار تو چہرہ دیکھ کے کیا کرے گا. تو میں نے پھر کہا میں نے 17 صحابہ کا دیدار کیا. یہ مالک بن دینار کہتے ہیں 17 صحابہ کا میں دیدار کیا ہے. یہ تو کپڑا ہٹا دے میں تو تابی دی بڑی شان ہوگی کہ صحابی کو تکیا ہے. تو میں تیرے واسطے دعا کر سا اور کیا پتا انہوں نے کیا کیا دل اگر تیرے واسطے میں انہوں نے دعا دی ڈائریکٹ کی. حضرت نے کہا وعدہ کر کے تو میرے واسطے دعا کر. سمجھ آئیے, وعدہ کر کے تو میرے واسطے دعا کر سا. انہوں نے کہا جی میں وعدہ کرتا ہوں دعا کر سا. حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں جب کپڑا ہٹایا میرے پیروں سے جیسے زمین سے رکھ گئی. ساری رات رونے والا, گریا کرنے والا, عجز کرنے والا, اپنے نہ کیے ہوئے گناہوں کا تذکرہ کرنے والا,
اور نہ کی ہوئی خطاؤں کا ذکر کر کے اپنے رب سے معافی مانگنے والا کوئی اور نہیں حسین کا بیٹا زین العابدین تھا۔ میرے اتنی میں ایک جو انتصاری تھی، اور یہ ہے وہ حضور پر نور کے فیضان، اور یہ ہے میلاد کی برکتیں، یہ ہے حضور پر نور کے دنیا میں جلوہ گر ہونے کے فیوز و برکات۔ یہ نہیں کہ ہم نے صرف غازی حضور کا نام لے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم حضور پر نور کے طریقے پر جب تک نہیں چلیں گے ہماری ناؤ کنارے پر نہیں جا سکتی۔ تو پھر میں لوٹتا ہوں اس بات کی طرف، حضرت جا رہے تھے، وہ بڑھڑی نے نہیں دیکھا، جانتی نہیں سی بھی امام زین العابدین، آپ کو رک گئے، وہ بڑھڑی روے، گاؤں کو بیٹھی ہوئی، گاؤں مری ہوئی پہ، تو چھوٹے چھوٹے بچے اس بڑھڑی کے تو رو رو کے کہتی آئے اللہ پاک میرے نہ لیے بھی کرنا سی، میری تو زندگی دا دار و مداری اس گاں دے دودھ تے سی، تو میرا تخامت بھی بہت رہتا ہے، نکے نکے بچے میرے، تو خدایا تیرے سوا کون ہے، تو مہربانی کر میرے نہ، میرا کوئی سبب بھی بنا دے، میری تو زندگی ساری اگے اندھیر نظر آتا ہے۔ آپ قریب رک گئے، آپ نے فرمایا ماں کیا گل ہے، کہا یہ گائے میری تھی، اس پر دار و مدار تھا، تو مر گئی تو آپ مسکرا پڑے، تو جب آپ مسکرائے تو بڑھڑی نے کہا بھئی میری تو زندگی تباہ ہو گئی تو تیروں چھکا سکھ لے ہنسدائیں۔ آپ نے فرمایا میں اس لیے نہیں ہنسا ہوں اماں، تجھے نقصان ہوا ہے، میں اس لیے ہنسا ہوں یہ تو مری ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اس نے کہا مری کہاں سے نہیں ہے، مری ہوئی ہے، سویرے نہیں مری ہوئی پئی۔ آپ نے فرمایا کوئی نہیں مری، اونچی ہے، اونچی کھانے نے، اونچی کھانے، ایک جملہ بولنے کی دیر تھی گائے اٹھ کے کھڑی ہو۔ وہ حضور کی جو عزت و عظمت ہے، وہ جو شان ہے حضور کی، یہ تو حضور کے بیٹے ہیں، بیٹوں کے بیٹے ہیں، بیٹوں کے بیٹے ہیں، حضور کے غلام ہیں، حضور کے بیٹوں کے بیٹے ہیں، تو ان کی یہ حالت ہے، تو حضور کے ہاتھ کی وجود کی برکت کا عالم کیا ہوگا؟ مگر وہ برکات ایک طرف، ایک دوسری چیز کی ہمیں ضرورت ہے، برکت تو ہے، مثلا قیامت کے دن وہ ہمیں شفاعت ہماری کروا لیں گے، انشاءاللہ کروائیں گے، بولو انشاءاللہ۔ ایک بندہ نہیں چھوڑے گے جس نے کلمہ پڑھا، حتیٰ کہ حدیث شریف ہے کہ جنت جہنم کا دروغہ جدو حضور پوری امت کو بخشوالا ہے، یہ صحیح حدیث شریف ہے، صحیح الاسناد، کہ جہنم کا دروغہ یہ کہے گا بلے او بلے یا مصطفیٰ، بلے بلے میرے آقا، آپ ایک واحد رب کے محبوب ہو جنہوں نے اپنی امت کے پیروں کی مٹی بھی دوزخ میں نہیں لگے۔ لیکن میرے دوستوں یہ جو عزت عظمت ہے حضور کی یہ تو ہے، لیکن آپ جو یہاں پر تکلیفوں میں مبتلا کیوں پھر یہ رولا ہے سارا، ہوں تو سب کیوں پریشانیوں میں مبتلا ہو، اور حضور تو تمہیں دوزخ تو بڑھا لے سر، حضور تو تمہیں پل سرا تو تھلے ٹکٹ نہیں دے لگے، یہ ہے آپ کا فرمان۔ حضرت انس بن مالک آپ نے گھوڑے چڑھائے کے پیر پہ دباندے سن کچھ نے، کلے حضور بیٹھے سے وہ کہا یا رسول اللہ میں آج کلیاں مل گئے ہوں، میں تو میرا دل پہ کرتا ہے کچھ گھر کرنے کا۔ حضور نے فرمایا کچھ کے کچھ نہیں، گھر کے گھر کرنی ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ تم ہمیں چھڑا لو گے کیا مطلب جانے؟ حضور نے فرمایا انا فاعل، اللہ نے مجھے بنایا ہی چھڑانے کے لیے، سبحان اللہ، انا فاعل، یہی کام میں کرا۔ پھر انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ تم ہمیں چھڑا لو گے، ایک جو ہے گا اسے خلقت خدا ہے، یہاں تو آپ سے ہم قریب نہیں، اتنے صحابہ آ جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، بات کرنی مشکل ہوتی ہے، وہاں تو آپ بتلاتے ہو کہ وہاں تو ساری امتیں ہوں گی، آدم کی ساری نسل ہوگی، تو وہاں تو رش ہوگا۔ حضور نے فرمایا 3 مقامات ایسے ہیں، تو مجھے وہاں تلاش کرنا، چوتھا کوئی مقام نہیں ہے جہاں پر مجھے محمد کو تو دیکھے گا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ 3 مقامات کون سے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ پہلا مقام ہے پل صراط، توجہ بڑی ہے وہ جگہ سنو، فرمایا پہلا مقام ہے پل صراط، فرمایا وہاں ہوں گا، اور دوسرا مقام ہے میزان جتنے نیکیاں بدیاں تو لڑ گیا وہاں ہوں گا، اور تیسرا مقام ہے حوض کوثر۔ حضرت مسعود صاحب رہنے دیں، آپ کی طرف پوری مسجد دیکھنا شروع کر دیتی ہے، حدیث میں خرن آتا ہے، چھوڑے اس گرمی کو چھوڑے، ہوتی رہی ہے گرمی، کل حضور دی طریقے نہ چھوڑ دیئے سی، پھر کھڑو منڈو چھوڑو، فرمایا 3 مقام نے، کہ نے اچھا بولی 3 مقام
قومت کوئی پیر صاحب نہیں ہون گے، دھیان رکھ لینا، میں پیروں کا ملک کوئی نہ، جیڑی شان حضور دی ہے وہ حضور پر رہن دے، دعائی خدا دی دے، جیڑی حضور دی شان ہے وہ کہتے پر رہن دے، حضور کو کوئی پیر صاحب نہیں ہوگا، نبی کوئی نہیں ہوگا، چلے ہوئے ہو ساتھے ہو، حضرت ابراہیم، حضرت آدم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، یہ نہیں ہون گے پڑھتے، پتروں پڑھتے کھلون دا مقام ایک ہستی دا ہے، وہ ہستی ہوئے جیڑا اثر توحید تو بعد نہ لیندے ہیں، لا الہ الا اللہ کے بعد کس کا نام ہے اسی کا مقام پڑھتا ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ ولیوں بزرگوں کی برکت بہت بعد میں ملے گی، ملے گی ضرور، ملے گی پکی ملے گی، مگر بہت بعد میں، لیکن دعائی خدا کی ہے پہلے نہ لاؤ آگے، پہلے ہے ہی حضور کا معاملہ، کوئی ولی کوئی صحابی بھی، جتنے صحابہ نے بات دی، جتنے انبیاء نے، ان کی بھی شفاعتیں ہوں گی، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے آپ کے بچے فوت ہو جاتے ہیں ان کی بھی یہ بھی شفاعت کریں گے، یہ آپ کو نام سے تمہیں پڑھ کے تمہیں جنت میں چلایا جا سکتا، جس کسے پانی پلایا ہوا کسے جنتی لو وہ بھی شفاعت ہو جانی ہے، جس کے جناب جو کنڈا چپ کے پڑھا رکھیا ہوئے وہ بھی شفاعت ہو جانی ہے، وہ ساری جگہ ہو گیا، مگر بعد میں پہلے تو سب کو تو لنگنا ہے، چلے ہو پل تو پہلے لنگنا ہے، وہ جو صراط والا پل ہے، شفاعت و شبوتوں میں ٹپنے تو باہر ہونی ہیں، لنگوں گے تو شفاعت ہوئے گی نا، تو لنگوں گے کہ حضور فرماتے ہیں اے انس تو مجھے دیکھے گا تو میں پل پر کھڑا ہوا ہوں گا، اور جب کوئی میرا امتی سامنے آئے گا تو میں رب سے کہوں گا سلم رب سلم، میں کہوں گا یا اللہ خیر کریم میرا ہے، خیر فرمائیے میرا ہے، قربان محمد رضا تیرے تھے، اور تو کہتی سوڑی گل کی خوف نہ رکھ تو ذرا، خوف نہ رکھ تو ذرا، ارے تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان، یا رسول اللہ، میرے کلیجے نے ٹکڑے پاس سی، اور تھوڑی لمبی چوڑی تقریر میرا بولنا بھی ذرا اوکھا ہویا میرے کو، لیکن گلا ایک حدیث شریف میں تمہیں سنا سا ہوگی، میں دسو تساں بھئی پڑھتے بھی حضور ہون گے، اگے حوضے کو سکتے حضور ہون گے، اگے میزان تے بھی، یہ ساری گلا ٹھیک نے اور حق نے، کہنے جی بولو اس دنیا میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، بس یہ جتنے جوان آج بیٹھے ہوئے نے وعدہ کرو گے سارے دے سارے کیا کرنا چاہیے، سیدی گل مننی چاہیے کہ کچھا بولو، ہون جڑے جوان بیٹھے ہوئے ہو اے میں نے دسو بھائی جیڑے ساڑھے واسطے روندے رہے ساڑھے واسطے تھوڑے والدین بھی اتنے نہ روئے اسے جتنا حضور روئے، حالی تھوڑے واسطے نہیں میں کھٹو نکمہ کم تر بھی نیچی اسا سارے اتنا روئے حضور کہ جبریل کو آنا پڑا رب کے حکم سے، اور اللہ پاک نے فرمایا اذا یا جبریل یا محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، جا جبریل جا کے پوچھ کو ربو کا عالم، حالانکہ اللہ تیرا سب کچھ جاندہ ہے، جبریل اللہ بھی آگیا جاندہ میں ساری ہیں، ربو کا عالم تیرا رب سب جانتا ہے جبریل، پھر بھی جا کے پوچھ محبوب رویا، وہ آ کر یہ پوچھا، حضور نے فرمایا رویا اس لیے ہو مجھے میری امت جو ہے نا اس کی مغفرت چاہیے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ماڑے اللہ دے دے چنگے میرے نے، ایک گل میں نہیں کرنی، ایک گل حضرت ابراہیم نے کی تھی، یہ حضرت عیسیٰ نے کی تھی، میں یہ گل نہیں کرنی، یہ سارے میرے ہی نے، جنہ میرا نام لیا وہ میرے نے، بس یہ حضور نے گل کی تھی، جنہ میرا نام لیا وہ میرے نے، تو میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ماڑے یا اللہ تیرے چنگے میرے، تو میں تو رو پڑا ہوں، جب بتلائی وہ جبریل اڈے پھر مڑ کے طائر سدرہ، جا اللہ نے مرض کی تھی تیرا محبوب اے آدھا ہے، فرمایا یا جبریل و عیسیٰ بلا محمد، جا ایک بڑی پھر مصطفیٰ کے پاس ہو گئے، جب دوبارہ کہا جا کے فقل، اور انہوں نے جا کے عرض کہا اِنَّا سَنُرْدِي کا بھی امت کا بلا نسوک،
اے محبوب رونا چھوڑ دیو، قیامت کے دن ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر کے چھوڑیں گے۔ یہ ساری شان عظمتیں حضور کی ہیں میرے بھائیوں، مگر پھر میں لوٹ کر بار بار زور دے رہا ہوں، اے نوجوانوں دسو ایسے کریم آقا دی پیروی کرنی چاہیے کہ نہیں؟ کچھ آپ بولو خالی زبان کس کرنا ہے عمل؟ مثلا بخشوان حضور سانو رومن ساڑھے واسطے، پل تے کھلون ساڑھے واسطے، حوضے کوثر تو جام پر کے سر کماون تے نیکیاں بدیاں جدوں تلن لگن تے وچوں ہاتھ پا کے جیب چوں درود شریف دے روپے کٹ کٹ کے اتنے رکھن تو انہاں دا بیڑا پار کرنا۔ تو ہم پیروی کس کی کریں؟ ہٹلر کی؟ ہم پیروی کس کی کریں؟ آئنسٹائن کی؟ ہم پیروی کس کی کریں؟ ایرا غیرہ نتھو کہنا۔ آپ کو ماننا پڑے گی بات حضور کی، کریں وعدہ مانیں گے اور کچھ بھی میں کہنا پڑے گا نہیں کرتا۔ نوجوانوں اپنے ماں پیو دا ادب کرو، ماں پیو دا ادب یہ ابا تھوڑا یا تھوڑی ماں غلط گل بھی کرتے ہیں اسے بھی چپ بولو نا۔ قرآن مقدس میں حکم ہے، حضور نے دیتا ہے، ایک اللہ حضور دے آن کی پہلے کوئی نہیں سن پتا، بالکل کوئی نہیں سن پتا۔ یہ حضور دی عمل میلاد دی برکت ہے، یہ حضور نے تعلیمات دیتی، فرمایا اگر تیرا باپ تجھے تیری جیب میں ہاتھ ڈال کے سارے مال تیرا نکال لے تو اگر تو میرا غلام ہے تو ماتھے پر شکر نہ لانا، چونکہ تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ ماں کی عظمت حضور نے بیان کی، اس تو پہلے نہیں سی پتا، ماں نو لوگ لونڈیوں کی طرح سے، لونڈیوں کی طرح سے مراد کیا؟ یعنی جیڑی وہ لونڈیاں دی قدر و قیمت سی وہ ماں دی سی۔ حضور نے آ کے فرمایا کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے۔ بات سمجھ آئیے؟ اچھا پھر یہ بتاؤ کہ ہر گلی چوک محلے کے اندر ہم گیبتیں کرتے ہیں، چگلیاں، حسد، گیبتاں، یہ حضور دے آنے کا مقصد کیا ہے؟ انہیں چیزوں کو ختم کرنا نہیں، اچھا بولو۔ حضور پاک اس واسطے آئے کہ سب 5000 دیا چڑیاں لے کے گلیوں میں چلاؤں، ایک عشق کا اظہار ہے، حرام نہیں، ممنوع نہیں، لیکن 5000 روپیہ جیب چلاواں، چنڈیاں لے آواں، پھر وہ چنڈیاں رسیاں نال بننا، چنڈے اٹھنا اتنے لاواں، یہ ساری گل ٹھیک ہے، جیڑی گل حضور ہی دیون وہ نہ لواں۔ یہ ذرا تھوڑا جدید قابل توجہ جملہ، تو سارے 5-10 ہزار روپیہ لا کے بتیاں بھی لاؤ، چڑیاں بھی لاؤ، تے دکانہ والے کو لیا کے لا کے سجاؤ تے 100 حضور دے عاشقاں، جو کچھ حضور خود دیون وہ نہ لو۔ پھر عشق وچ کھوٹ ہے کہ نہیں؟ ایمان نال دس بھائی، چڑیاں بھی لاواں، بتیاں بھی لاواں، چنڈے بھی لاواں، پھلے بھی بننا، دیگاں بھی پکاواں، حضور دی بھی مننا، یہ ہے سچا عشق۔ اے علماء کرام سے بھی عرض، آپ بھی سنیں، ائمہ مساجد، چونکہ مولویوں تو سب سے بڑا خطرہ مولویوں کو حسد، تکبر، انہاں نو عام بندے کو ایک شیطان پیدا ہے، مولوی کو 18 پیدا ہے۔ وہ دی وجہ ہے انجن کو روکو ڈبے خود رکیں گے، انجن کو روکو ڈبے۔ شیطان کی تیز کون ہے؟ وہ ٹانڈا ہی جان کے انہوں میں انجن روکو مروڑو، ڈبے انہوں روکن دی لوڑ ہی نہیں، ڈبے خود رک جائیں گے۔ ائمہ مساجد یا علماء ملت اسلامیہ، ان کی بڑی ان کی اہمیت ہے دین میں۔ ایک مولوی صاحب مسجد جڑی نماز پڑھا کر 500 بندہ انہوں نے انڈر ہوتا ہے، ہر مقتدی کو امام اچھا لگتا ہے، وہ مولوی صاحب کو چاہیے وہ رنگ مصطفیٰ پیش کرے، وہ خطیب صاحب کو چاہیے رنگ مصطفیٰ پیش کرے۔ قبلہ یہ دین، یہ دنیا نہ آپ کے لیے بنائی گئی ہے نہ میرے لیے بنائی گئی ہے، یہ ساری کائنات مصطفیٰ کے لیے بنائی گئی ہے۔ رنگ وہ پیش کرے حضور کا، لوگوں کو روکے،
غیبت خود نہ اصل خود مبتلا ہو جاتے ہیں، فلانا ہے فلانا ہے فلانا ہے فلانا ہے. یہ بات حضور کی ولادت اس لیے ہوئی تھی کہ امت غیبت کرے. آپ سے جواب چاہیے ڈیگے والے، چاہیے مجھے جواب، دل سے دو جواب. آپ کی ولادت اس لیے ہوئی کہ قتل و غارت ہو؟ آپ کی ولادت اس لیے ہوئی کہ جھوٹا ہو؟ آپ کی ولادت کس بنا پر کی گئی؟ کیوں رب نے آپ کو دنیا میں جلوہ گر کیا؟ فرمایا جا معبود ہنیرا بہت ہو گیا ہے، کردار وہ پیش کر کہ تیرے کردار پر چلنے والے کہیں معین الدین بن جائے کہیں. سبحان اللہ. اس لیے حضور کی جلوہ گری ہوئی ہے. حضور علیہ السلام کی تربیت یافتہ جو لوگ ہوتے ہیں یا حضور کی تربیت یافتاؤں کے جو محبین ہوتے ہیں، میرے بچوں ان کے چلنے اور پھرنے سے پتہ لگ جاتا ہے. محفل میلاد ختم ہوئی، اساں اٹھے ایک دوسرے کو ملن لگے، محفل دے اختتام پر پتہ لگا 6 بندیاں دے جیب چ موبائل ہی کوئی. یہ ہے رنگ مصطفیٰ، یہ ہے تربیت رسول. ایتھوں محفل میلاد ختم ہوئی، آپ اٹھ کے گھروں میں گئے تو آپ نے چاہتے ہی اپنی ماں کو 2 4 سنا دی. یہ ہے سنت مصطفیٰ. قریب بیٹھے ہوئے بندے کا بٹوا نکل گیا، اے میرے دوستو ہم کو اپنی روش ٹھیک کرنی پڑے گی. یہ موقع مل گیا ہمیں آج حضور کے نام کے صدقے میں بات چیت کرنے کا. اللہ کرے یہ باتیں آپ کے دلوں میں اتر جائیں. اللہ کرے آپ اپنے ماں باپ کے ادب والے ہو جائیں. اللہ کرے آپ حضور کے اندے عاشق ہو جائیں. اللہ کرے آپ پورے جہان سے بڑھ کر ذات مصطفیٰ ہو جائیں. اور جب ذات مصطفیٰ سارے جہان سے بڑھ کر آپ کے دل پر قابض ہو جائے گی تو آپ کے انداز اچھے ہو جائیں گے، خود بخود ہو جائیں گے. ہم نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بڑے بڑے ڈاکوؤں کو ولی ہوتے ہوئے دیکھا ہے. آنکھوں سے، ان آنکھوں سے بڑے بڑے چوروں کو ولی ہوتے ہوئے دیکھا ہے. کوئی دیر نہیں لگتی، جو ہی دل کا کنیکشن سائیں نہ جڑیا بیڑا پار ہے. اور ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے. آپ مجھے بتائیں، دل سے بتائیں، یہ بشر حافظ کون تھے؟ شرابی. ہڈیاں ہڈیاں وڈیاں مٹکیاں شرابیاں نہ دبیاں سب. کردار کا یہ حال تھا. لیکن جب تار جڑی مدینے والے سے، اللہ اکبر کبیرہ، زندگی چینج ہو کے رہ گئی. اساں آدیاں ساڑیاں پریشانیاں مکدیاں نہیں. تو بشر حافظ جدو شراب کو ہٹ کے حضور نہ رلے تو حضور دے غلام بنے تو عالم یہ ہوا کہ پیر چپل نہیں سن پاتے، آپ ننگے پیروں پھرتے سن، واڑے پیراں ننگے پیراں. تے راہ وچ کوئی مجھ گوبر نہیں سی کردی، کوئی بکری بیگڑ نہیں سی کردی، کوئی ککڑی وٹھ نہیں سی کردی. اور ککڑی نو کیا دسیا ہے کہ شرابی؟ بکری نو کس نے بتایا؟ بھائی پیارے تو دل سے مصطفیٰ کا ہو جا، کائنات تیری ہو جائے. اے اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا وہ جو اس در کا ہوا، وہ جو اس در کا ہوا، اس در سے مراد حضور پاک نے دھیان رکھے، وہ جو اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی. تو آپ کو عزت ملے گی. آپ اگر حضور کے ہو جائیں گے آپ کو عزت ملے گی. آپ پیغام سمجھیں. حضور علیہ السلام نے جس ٹائم آنکھ مبارک کھولی اور حضور نے جس معاشرے میں جنم لیا اس معاشرے کی حالت کیا تھی؟ ظلمت تھی. پتر پیو دا نہیں تو پیو پتر دا نہیں، پرا پرا دا نہیں، بہن پرا دی نہیں، پرا بہن دا نہیں. یہ معاشرہ سی. 7 پشتاں دے قتل کیتے، قتل و غارت دا بدلہ اب وہ پوتریاں دے پوترے لیندے سن. نکیاں نکیاں گلاں تے پھڈے ہو جاندے سن. اللہ دی قسم ہے، سرکار دی ولادت دی میلاد دی برکت اے ہے کہ جناب کریم نال بندے رلدے گئے، اندھیرے روشنیاں وچ تبدیل ہوندے چلے. سبحان اللہ. اے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اپنا خطبہ ہے. جدوں انہاں نیل وچ پانی نہیں ٹریا نیل دا، جناب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے خط لکھ کے بھیج دیتا خط، اور وہ جناب خط ڈالا، پانی چل پڑا، دریا بہ گیا. تو آپ کو جب اطلاع ملی کہ جناب امیر المومنین آپ کے خط کی پہنچتے ہی وہ پانی تو چل پڑا. پہلے وہ کڑی ذبح کر کے سکی جاندی سی، جوان کڑی تو تاں ٹردا سی. تو آپ نے فرمایا خبردار ہے کڑی ذبح کر کے سکو دے وچ، خبردار، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں،
ہم نے وہ کام نہیں کرنے جو جاہلیت والے ہیں، ہم نے وہ کام کرنا ہے جو مصطفیٰ نے بتایا ہے۔ جناب نے ہاتھ لے گیا اور چل پڑا، توجہ چل پڑا دریا۔ تو پھر جناب سے کسی نے پوچھا یہ کہ آپ ارشاد فرمائیں یہ مقام اور مرتبہ کیسے ملا آپ کو؟ یہ ذرا جملے اور نہ سن لو، اس تو وڈی میلاد شریف دی برکت دا ظہور اور کی ہے کہ حضرت عمر منہ نال اعتراف پہ کر دیں اور فرماندے لوگو میں وہی سا جڑا اٹھ چلاندا سا، اٹھ چلاندا سا، ایک اٹھ ادھر موڑ کے میں آواں تو دوسری طرف آواں دوجا اٹھ نکل جائے۔ تو میرا باپ مجھے گالیاں دیتا تھا، خطاب میرا باپ مجھے گالیاں دیتا تھا تو اونٹ مجھ سے سنبھالے نہیں جاتے تھے۔ اے جو تم دیکھتے ہو نا کہ خطوں پر ہم دریا چڑھتے ہیں، اے گل ساڑی نہیں، گل ساری سرکار، یہ حضور کے میلاد کی برکت ہے۔ لیکن دوستوں ہمیں عمل کرنا پڑے۔ حضرت عمر فاروق نے حالی نعرے نہیں مارے، نعرے مارے بھی ہیں تو نال نال عمل بھی کیتا ہے۔ اللہ میری غلطیاں معاف کرے۔ میں بھی ایک عرصے تک صرف ایک موضوع تے زور دیتا ہے، عشق رسول کے موضوع تے، اور حالانکہ ہے اصل موضوع وہی، لیکن میں نے دیکھا کہ میرے اپنے دوستوں میں تبدیلی کیوں نہیں ہو رہی۔ اچھا میں نے ابھی قاری صاحب کو ایک بات بتلائی کہ ایک بندے نے ایسی ٹوپی پہنی ہوئی ہمارے سلسلے کی، 15 موبائل ہو دیجیے نکلے چھوڑ دیں، یہ ظلم دی یاد نہیں؟ کیا یہی عشق رسول ہے؟ کیا یہی محبت ہے مصطفیٰ؟ اور بھیا حضور علیہ السلام نے ایک ادھر کان کھول کے سننا، خیبر فتح ہویا، ایک بندہ فوت ہو گیا، بندہ کہ وہ صحابہ چوئی سی ہوئی نال سی حضور نے، تو اس بندے کیا حضور نے جنازہ نہیں پڑھا۔ یہ میں تمہیں دسنا کیوں اور عبرت پکڑو اتھوں، جنازہ جی حضور نے نہیں پڑھا۔ صحابہ سے فرمایا تم جاؤ جنازہ پڑھا، صحابہ کرام کہتے ہیں سارے رنگ بدل گئے، حضور نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا رہا؟ حضور نے فرمایا اس کا سامان کھول چیک کرو۔ جب سامان کھولا تو مال غنیمت میں سے 2 کانٹے نکلے اس میں سے۔ آپ نے فرمایا انہیں 2 کانٹے وقت کیتے سن، ادھر نماز جنازہ میں نہیں پڑھانا۔ ہم 2 منٹ بھی نہیں لگاتے، لوگوں کی جیبیں کاٹتے ہیں، لوگوں کو لوٹتے پڑتے ہیں، لوگوں کے سربراہ کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں۔ اے بھائی جی وعدہ کرو، آج اس مسجد میں جتنے بیٹھے ہو میرے نہ وعدہ کرو، اللہ نہ وعدہ کرو، فراڈ نہیں کرنا، دل نہ رکھو اور اپنی ماں کو دے کے کیا نہیں بولو، لالچ نہیں، اللہ کو اڑیاں مرادوں پوریاں کر سی، لالچ نہ کرو، صبر رکھو، کہ کرو صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، صبر کا پھل ہوتا ہے، کامیابی ہوتی ہے، دیر ہو جاتی ہے، وقت لگ جاتا ہے، دیر ہو جاتی ہے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ یہ کسی کتاب جو لکھیا ہی نہیں کہ حضور دا غلام ہمیشہ ناکام روے، اے نہیں ہو سکتا۔ کچھ حکمتیں ضرور ہوں گی، تکالیفیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، تو آپ کے حالات اچھے ہو جائیں گے، مگر آپ نے دھوکہ کرنا نہیں، فریب کرنا نہیں، فراڈ کرنا نہیں، اور ماں پیو کا کیا کرنا ہے؟ ادب کرنا، ادب کرنا، حسد بھی نہیں کرنا، غیبت بھی نہیں کرنی۔ حضور جی جڑا بندہ تھوڑے سامنے غیبت کرے، جتنا مرضی ہے بڑا کوئی پیر ہو یا مولوی ہو، انہوں کیا دے حضور بس کوئی نبی پاک کی بات ہے تو سنا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ ایسے بیٹھے رہنا۔